सातवां बाब, हुर्रियत पसंदी का इर्तिका। दुनिया के उस हिस्से में जो अब बहरे ओकियानूस के नाम से मौसूम किया जाता है, नजरियाती दौर ने उसकी सैलाबी सतह के निशान को मार्कसी इश्तराकियत के अरूज के साथ छू लिया है। तब से हालात का ज्यादातर झुकाव गैर नजरियाती हो गया है। दरअसल ये कहना इसके मुतरादिफ नहीं कि 20वीं सदी के आगाज में इब्तदाई नजरियात की ताकत पूरे तौर से सर्फ हो चुकी है, या ये कि नए नजरियात उनके बाद उस कुव्वत से महरूम हैं। पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद एक नए सियासी रुझान की आमद निहायत वजाहत के साथ नुमायां हो रही है। 50 साल पहले बहुत से यूरोपीय ममालिक की सियासी वफादारियां दो खास मुख्तलिफ नजरियात में मुनकसिम थीं, और एक इख्तलाफी नजरिया भी मौजूद था जमहूरियत पसंदों और इश्तराकियों में बौद मुशरिकीन था, और ये सिर्फ इस खौफ और नफरत की वजह से मुत्तहिद नजर आते थे जो उन्हें अमूमन तमाम कदामत पसंद इदारों और ख़ास तौर पर रोमन कैथोलिक चर्च से था। इसलिए ये ताजुब खेज बात है कि पहली जंग अजीम के बाद 10 सालों में इस बात का पता चला जब जर्मनी ने आईनी जमहूरियत के बारे में अपना अव्वलीन नाकाम तजर्बा किया तो नई सल्तनत की बुनियाद वेमर इश्तराक पर थी। ये उन सियासी अंजुमनों का इश्तराक था जिनमें हुर्रियत पसंद इश्तराकी और कैथोलिक जमातें शाना बशाना शरीक थीं। दूसरी जंग अजीम के बाद एक ऐसा ही इश्तराक दोबारा जाहिर हुआ जिसने सियासी फिजा पर काबू पा लिया और अपना तसल्लुत मगरबी यूरोप के तमाम मुल्कों पर जमा लिया। ऐसे हादसात सियासी अकायद में बुनियादी तब्दीली के शाहिद नजर आते हैं। हालांकि तब्दीली की नोयत और अहमियत पहले पहल पूरे तौर से जाहिर नहीं हो पाई थी, लेकिन 19वीं सदी के इख्तिताम तक नजरियाती इख्तलाफात की कमी और एक नई हम ख्याली के आम रुझान ने खासी तरक्की कर ली थी। इन ख्यालात का इर्तिका इस नहज पर हो रहा था कि पुराने तस्वुरात यके बाद दीगरे नाकामी का शिकार होते जा रहे थे। जिन नजरियात ने अहद माजी में अवामी खिदमत की थी और उनकी खिदमात बदस्तूर कायम थी, वही नजरियात एक ताकतवर इनकलाब का मुहर्रिक साबित हो रहे थे। इन नजरियात के मुबल्लिगीन ने अवाम से ऐसे गलत वादे कर लिए और ऐसी उम्मीदों के ख्वाब अवाम को दिखाए जो कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। जब कामयाबियां चाहे वो कितनी अहम क्यों ना हो उम्मीदों से कम साबित हों, तो मौजूदा दौर ऐसे नजरियाती तस्वुरात को जवाल जरूर नसीब होगा। और इस जवाल का फितरी नतीजा ये था कि लोग किसी नए नजरिए की तरफ तवज्जो देने लगे। इश्तराकियत का नजरिया, जैसा कि हमने अंदाजा किया है, जमहूरियत पसंदी की नाकाम उम्मीदों का मुमकिन जवाब था, और तवील अरसा गुजरने के बाद उस दौर में इश्तराकियत का नजरिया ज्यादा मौसर साबित हुआ। जब अवाम ने समाज के मसाइल के लिए वाहिद हल तलाश करने की नाकामी को समझ लिया, तो लोगों की ज्यादा तादाद इस बात से मुतमईन हो गई कि वो नामुकम्मल और जुज़वी हल तलाश करें। इनकलाबी उम्मीदों को छोड़कर उन्होंने रोजमर्रा की सियासियात में बहुत ज्यादा अमली और ताजराना तरीके इख्तियार कर लिए। आईनी जमहूरियत तवील बहसो मुबाहिसा के तरीके अपनाने की वजह से अवामी मकबूलियत खोती जा रही थी और अवाम एक मरकजी ख्याल पर मुत्तफिक होते जा रहे थे। बरतानवी हुर्रियत पसंदी का इर्तिकाब और जॉन स्टुअर्ट मिल। इंग्लिस्तान वो मुकाम है जहां ये जमहूरी अंदाजे फिक्र सबसे पहले ज़हूर में आया। 19वीं सदी के वस्त में अंग्रेजों को एक कायदाना नौयत की हुर्रियत पसंद कौम की हैसियत से तस्लीम कर लिया गया। यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे ज्यादा सनती तौर पर तरक्की याफ्ता होने की वजह से इंग्लिस्तान फ्री मार्केट की हिमायत की खातिर एक माकूल जगह थी, और उसके साथ साथ ये इनफरादी आज़ादियों के दिफा में भी निहायत माकूल हैसियत की हामिल थी। ये तमाम बातें एक मुख्तसर से निहायत बाअसर हल्के की तवज्जो का नतीजा थीं। ये हल्का हुर्रियत पसंदाना नजरियात के मुबल्लिगीन का था। आदम स्मिथ के ज़माने से असर हाजिर तक बरतानवी क्लासिकी माहिरीन इक्तसादियात इक्तसादी हुर्रियत पसंदी को माशियात का बुनियादी सतून समझते थे। हुर्रियत पसंदाना नजरियात के दूसरे पहलुओं की तर्जुमानी जेरेमी बेंथम और उसके रुफका, जो अफादियत पसंद कहलाते थे, निहायत उम्दा तरीके पर किया करते थे। बेंथम के हामी इंसानी अकल की कुव्वत में नजरियाती अकीदा रखते थे और वसी अकसाम की हुर्रियत पसंदाना इस्लाहात के नफाज की वकालत किया करते थे। बरतानवी आईनी रिवायात की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो इस बात से कतन मुतमईन थे कि वो आईनी तरीकों से ही बजाय इनकलाबी तरीक़ाकार के अपने लाहे अमल को बरूएकार लाएंगे। इस उसूल ने उन्हें पार्लिमानी मुबाहिसों के बारे में फहमो इदराक और एहतराम की सलाहियतें अता कर दी थीं। इसलिए ये बात मुकाबलतन उनके लिए आसान थी कि वो अपने नजरियाती अकायद को संवारते रहें और सियासियात में एक निहायत हकीकत पसंदाना रुख अपनाने की कोशिश करें। इस सिलसिले में जॉन स्टुअर्ट मिल निहायत उम्दा नजरियाती मुबल्लिग था। उसका वालिद, जो बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऊंचे ओहदे पर फाइज था, एक मशहूर अफादियत पसंद शख्स था।
چونکہ نوجوان مل بچپن سے ہی نہایت ذہین تھا، اس لیے اس کی تعلیم پر بڑی توجہ دی گئی اور یہ امید کی گئی کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلے گا، اور ایک بڑی حد تک اس نے اپنے والد کی پیروی کا مظاہرہ بھی کیا۔ وہ بھی انڈیا ہاؤس میں ملازمت کرنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فرصت کا وقت تصنیف کے کاموں میں لگاتا تھا، جن تصانیف نے بہت جلد ہی اس کو 19ویں صدی کے وسط میں ہی ایک لازوال شہرت کا مالک بنا دیا، اور وہ حریت پسندانہ نظریات کے دائی کی حیثیت سے بے حد مشہور ہو گیا۔ اس کی تصنیف سیاسی اقتصادیات کلاسیکی اقتصادیات کے مدرسہ فکر کی عرصہ تک کتب بنی رہی، اور آزادی پر اس کا مضمون آزادی تقریر کے سلسلے میں اپنی توضیحات کی وجہ سے نمایاں حیثیت کا حامل رہا ہے۔ حالانکہ وہ اپنی افادیت پسندانہ تربیت کی وجہ سے اسی عقیدے کا حامی رہا، لیکن وہ دوسرے اثرات بھی فراخ دلی سے قبول کرتا رہا۔ اہل علم حضرات سے اس کی دوستی کا دائرہ بہت وسیع تھا، اور اس کے دوستوں میں میزینی بھی شامل تھا۔ میزینی نے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے پیشروؤں کے کچھ سادہ مفروضات کو واضح کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے پیشروؤں کے افکار و خیالات سے بھی وہ کماح کا استفادہ حاصل کرتا۔ زمانہ بدل چکا تھا اور بہت سی خیالی باتیں حقیقت کا روپ اختیار کر چکی تھیں، اور اب ان نتائج کے ذریعہ ان ترقیوں اور تبدیلیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مل جیسے ذہین شخص کے لیے ایسے مواد کی کچھ کمی نہ تھی جس کے ذریعے ابتدائی نظریے کی اصلاح نہ کی جا سکتی ہو یا اس کی آزمائش کرنا ممکن نہ ہو۔ اکثریت کی حکومت کا مسئلہ۔ مل نے اہل علم کے درمیان جو امتیازی حیثیت حاصل کر لی تھی، اس کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ اپنے پیشروؤں کے مقابلے میں جمہوریت کے مسئلے کی بنیادی باتوں کی تحقیق کر کے اپنے اندازے قائم کرتا تھا۔ بینتھم اور مل کے والد کے عقائد کے مطابق اکثریت کی حکومت تمام امکانی حکومتوں سے افضل تر ثابت ہوگی۔ پین کی طرح وہ یہ فرض کیا کرتے تھے کہ عام طور پر عوام معقولیت پسندی کا مظاہرہ کریں گے اور آزادی کے حریت پسندانہ نظریے کے استفادات کو سراہیں گے۔ جان اسٹورٹ مل عقیدتاً بھی ایک جمہوریت پسند تھا۔ اس کے لیے حق خود ارادیت یا اپنی حکومت آپ منتخب کرنے کا حق ایک افادیت پرستانہ سہولت نہیں تھی، بلکہ ایک اخلاقی ضرورت تھی جس کے ذریعے انسان اپنی صحیح منزل تک پہنچ سکتا تھا۔ اسے یقین کامل تھا کہ ذمہ دارانہ سیاسی اقدام اخلاقی طور پر نہایت اہم ہوتے ہیں۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق دلانے کی وکالت کی۔ وہ جمہوریت کی اخلاقی قدروں کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی شعور رکھتا تھا کہ کسی بھی عوامی تحریک یا عمل میں کتنے عملی خطرات مضمر ہوا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ عام انسانوں کے عمومی جذبات آزادی کے بدترین دشمن ہوتے ہیں، اس لیے وہ اکثریتوں کی مکمل معقولیت اور ناگزیر خوبیوں پر قطعی یقین نہ رکھتا تھا۔ اس کے لیے جمہوری اصولوں کو منظور کر لینا ایک مداوع نہ تھا بلکہ ایک مسئلہ تھا۔ ایک دانشور کی حیثیت سے مل آزادی خیال کے عقیدے سے فطری طور پر گہری دلچسپی رکھتا تھا۔ اسے عوام سے یہ بہت زیادہ خوف لاحق تھا کہ وہ غیر معمولی عمل اور فکر کے سلسلوں کو مسدود کر دیں گے یا ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں گے، اور اس طرح ہر شخص کو مجبور کریں گے کہ وہ ایک عام معیار خیال یا فکر کا حامل بنے۔ اس معاملہ میں وہ ٹاکویل سے بہت متاثر تھا، جس کی امریکہ میں جمہوریت نامی کتاب نے عصر نو کے مفکرین پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ عوامی جمہوریت کے پہلے عظیم تجربے کے مطالعے میں اس فرانسیسی بورسوا نے یا امیر طبقے کے فرد نے اس بات پر بڑا زور دیا تھا کہ امریکی زندگی کی غالب یکسانیت نے جمہوری نظریے کو پنپنے میں مدد دی ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ امریکی عجیب طور پر اس بات پر آمادہ نہیں نظر آتے کہ کوئی حلقہ یا کچھ مخصوص افراد اپنے تصور یا اپنی مخصوص انداز فکر کے ماتحت زندگی گزاریں۔ مل نے اس بات میں ملکہ وکٹوریہ کے دور کے انگلستان کی زندگی کا متوازی خط دریافت کیا تھا۔ حالانکہ اس ملک میں عوامی جمہوریت کے اثرات محسوس ہونا شروع ہی ہوئے تھے اور سماجی یکسانیت کا دباؤ بہت زیادہ شدید پیرائی میں ظاہر ہو رہا تھا، صنعتی انقلاب کے ساتھ ساتھ ایک نیا اور سخت قسم کا لاہ عمل جسے وکٹورین اخلاقیات کا نام دیا گیا تھا، انگلستان کے باشندوں کی پرمسرت زندگی پر حاوی نظر آتا تھا۔ نیلے قانون یعنی بلو لاز نے برطانوی اتوار کو عالمگیر شہرت بخش دی تھی، جس کے نہ چھٹنے یا کم ہونے والے اندھیرے نے اسے مشہور کر دیا تھا، اور ہفتے کے دیگر دن بھی اس اخلاق سے زیر بار تھے۔ حالانکہ مل بذات خود بوہیمین عادات سے بہت دور تھا، لیکن وہ بہت خوفزدہ ہو رہا تھا کہ حالات کا شدید رجحان انسان کی زندگی کو معیار کی سنگین دیواروں میں مقید کر رہا ہے۔ اسے یقین کامل تھا کہ اختلاف رائے اور تجربہ ہی انسانی زندگی کی ترقی اور بقا میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ عوام اپنے جانے پہچانے راستوں کی کاہلانہ اور بغیر سوچی سمجھی ہوئی اندھی تقلید میں صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے اور ترقی پسندانہ کامیابیوں کے تمام حقیقی سرچشموں کو خشک کر لیں گے۔ آزادی کے موضوع پر مل کی رائے۔ آزادی پر
مل کے مضمون کا مقصد یہ تھا کہ اس مسئلہ کی جانب لوگوں کو متوجہ کیا جائے اور ان پر یہ واضح کیا جائے کہ انفرادی آزادی کا تحفظ بھی نہایت ضروری شے ہے۔ اس تجویز کی حمایت میں مل نے دلائل کے دو متوازی خطوط وضع کیے۔ پہلا افادیت پرستی کا اصول تھا اور دوسرا غیر افادیت پسندی کا اصول تھا۔ اس نے آزادی فکر و مباحثہ کا تحفظ اس بنیاد پر کیا کہ یہ بات معاشرے کے لیے بنیادی طور پر مفید ہے۔ دانشورانہ علمیت معاشرتی فلاح کی اساس ہوتی ہے اور صحیح علم کو پھیلانے اور اس کی تصدیق کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ نئے اور پرانے ہر قسم کے خیالات کو پیش نظر رکھا جائے تاکہ آزادی کی فضا میں بحث و مباحثہ ہو سکے۔ اب تک مل کی دلیلیں 18ویں صدی کی حریت پسندی کی مانوس جھنکار سے مترنم نظر آتی تھیں۔ دوسرے رخ سے اس کی دوسری دلیل تحفظ یہ ہے، اور جو دلیل سے قطعی مختلف ہے، کہ انفرادی حق خود ارادیت انسان کا بنیادی حق ہے جس کی ضرورت ہر قسم کے اخلاقیاتی ارتقاء میں ناگزیر ہے۔ فکر و عمل کا کوئی بھی خط جو داخلی طور پر حقیقی اور کارآمد نظر آ رہا ہو وہ اس وقت تک نمایاں ہوتا ہے جب تک کہ اس کی پیروی نہ کی جائے، اور آزادی کے شعور کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ذاتی اعتقاد کا مسئلہ ہے اس کی پیروی ضروری نظر آتی ہے۔ مخالفانہ دعووں کے احاطے میں انتخاب کی آزادی کے بغیر انسان اپنا وقار ایک اخلاقی اور معقول شخصیت کی حیثیت سے کھو دیتا ہے۔ یہی دوسری دلیل مل کے تصور حریت پسندی کی جان ہے۔ یہ بات مصنف کے طرز تحریر سے ہر جگہ نمایاں ہو جاتی ہے کہ اسے افادی پہلوؤں سے کہیں زیادہ اخلاقی رخ سے دلچسپی ہے۔ آزادی پر اس تجویز کو سامنے لایا گیا کہ سوسائٹی کو کہ وہ ان افعال کی تنظیم کر دے جن میں دوسروں کا احترام شامل ہو، اس بات کا حق ہے، مگر جہاں تک کسی مخصوص شخصیت کے ذاتی احترام کا تعلق ہے معاشرے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے مقدمے میں کسی فرد کے حقوق مطلق ہوا کرتے ہیں اور کسی طور پر سماجی افادیت کے اصول پر منحصر نہیں ہوتے۔ یہ تجویز ذاتی طور پر مبہم ہے کیونکہ دوسروں کے احترام اور ذاتی احترام کے افعال کے درمیان حد فاصل قائم نہیں کی جا سکتی۔ اپنے واسطے ایک شخص بہت کم ہی ایسے کام انجام دے سکتا ہے جن کا کوئی اثر دوسرے افراد پر نہ پڑے۔ کسی ایسے شخص کے لیے جو اس بات پر زور دینے کے لیے آمادہ ہو کہ انفرادی عمل کے سماجی نتائج کیا ہوا کرتے ہیں، تو سماجی ضوابط کی کوئی ایسی انتہا ہو ہی نہیں سکتی جس کو مل کے اصول کے مطابق حق بجانب نہ ٹھہرایا جا سکے۔ لیکن مل نے ذاتی طور پر اس مسئلے کو مخالف سمت سے اپنایا تھا۔ اس کے مطابق معاشرتی افعال دعویٰ کرنے والوں پر بار ثبوت لازم ہوتا ہے۔ عام مفروضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ کوئی ذاتی فعل دوسروں کی آزادی کے احترام میں دخل دے سکتا ہے، اس لیے اس فعل کو ضابطوں میں جکڑنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس فعل سے دوسرے افراد کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ معمولی اور حقیر حیثیت کے سماجی نتائج کسی فرد کے افعال کو روکنے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ذاتی احترام کے دامن میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ مل کی استدلال کا مقصد کلی یہ تھا کہ ان دعووں کو محدود کر دیا جائے جو سماجی افادیت کے نام پر کیے جاتے ہیں، اور جس حد تک ممکن ہو انفرادی حق خود ارادیت کے لیے عوامی مقبولیت حاصل کی جائے۔ حریت پسندانہ مقاصد کی توضیح اور ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے اعتبار سے یہ تمام بحث نہایت اچھی تھی، لیکن ان منزلوں تک کیسے پہنچا جا سکے گا یا کبھی ان تک پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں، اس سوال کے لیے ابتدائی دور کے حریت پسندوں کے پاس آسان سا جواب موجود تھا۔ کیونکہ وہ انسانوں کی معقولیت پر مکمل یقین رکھتے تھے، اس لیے وہ اس پرامن اعتماد پر آگے بڑھ گئے کہ حریت پسندی کے حقائق اگر ایک مرتبہ بیان کر دیے گئے تو وہ ہمیشہ ہر حالت میں غالب رہیں گے۔ مل اسے مکمل نہ کر سکا۔ آزادی پر مضمون لکھتے وقت اس کا منشا یہ تھا کہ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد کا تحفظ کرے کہ انہیں معمولی سوجھ بوجھ والے افراد کی دست اندازی سے بچایا جا سکے اور ان کی مخالفت اور اندھی دشمنی سے ان کا تحفظ ہو۔ ایسا کرتے وقت وہ اس حقیقت سے کماحہ کا باخبر تھا کہ اس کے الفاظ صورتحال کی اصلاح کے سلسلے میں اس سے زیادہ بہتر کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتے۔ احمق قسم کے متعصب افراد عقلی دلائل کے زور سے قائل نہ ہو سکیں گے۔ مل نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ طویل عرصے بعد بھی صداقت جھوٹ پر غلبہ پا سکے گی۔ ایک مثالی حریت پسند سماج کے وجود میں لانے کے لیے ایسی بنیادی ضرورت ناگزیر ہے کہ پہلے ایک لائحہ عمل مرتب کر لیا جائے۔ مل کے سیاسی افکار کا منتہا یہی تھا کہ ایسے لائحہ عمل کی سب سے پہلے بنیادی ضروریات کی تشکیل کر لی جائے۔ تعلیم کا مسئلہ۔ اس مسئلے کو تعلیم کے راستے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا۔ انسانوں کے رجحان کی ترتیب دینے کا بہترین موقع ان کی زندگی کے ابتدائی تعمیری سال ہی ہوا کرتے ہیں۔ میزینی نے اس اصول پر یقین کیا جب اس نے قومیت کے نظریے کی تلقین کے لیے ایک مساواتی حکومتی طرز کے تعلیمی نظام کی وکالت کی تھی۔ حالانکہ مل نے جب آزادی اور اختلاف رائے پر زور ڈالا تھا تو وہ بھی اس بات کا حامی تھا کہ پبلک تعلیم یا سرکاری تعلیم سے بہتر پرائیویٹ اداروں کی تعلیم ہوتی ہے۔
وہ یہ بھی یقین رکھتا تھا کہ حکومت کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے تمام مستقبل کے شہریوں کے لیے کم از کم تعلیمی معیار مقرر کرنے پر مصر ہو۔ میزینی سے بالکل مختلف طور پر اس کا مقصد یہ تھا کہ مشترکہ عقائد کی تلقین نہ کی جائے، بلکہ لوگوں کو خود سوچنے اور فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ حکومت اس بات کی ضمانت کرے کہ ہر بچے کو خواندگی حاصل کرنے کا موقع ہے اور دیگر ابتدائی وسیلوں سے اپنے خیالات کی تربیت کا موقع بھی حاصل ہے۔ ہر ایک شخص کو بنیادی قواعد اور داخلی سائنسی تحقیق کے رجحان کے ذرائع سے اپنی فطری ذہانت کو ترتیب دینے کا موقع دیا جائے کہ اس شخص پر آئندہ کے لیے اعتماد قائم کیا جا سکے کہ وہ معقولیت کے ساتھ اپنے ذاتی میلان اتباع کی رہنمائی میں کام کرتا رہے۔ مل یہ سوچتے ہوئے کہ آزاد تعلیم ہر برائی کا علاج ہے، بہت زیادہ حقیقت پسند ہو گیا تھا۔ بہرحال وہ تعلیم کو ایسی ابتدائی ضروریات زندگی میں شمار کرتا تھا جو ایک آزاد سماج کے لیے نہایت ضروری ہوا کرتی ہیں۔ کیونکہ ان نتائج میں مستثنیات کی گنجائش نہ تھی، اس لیے مل کو ایک کج فہم اور مایوس کن ہلکا خیال کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ایک روشن خیال عوامی نمائندہ چننے والی جماعت ہی ایک دانشمندانہ تعلیمی نظام کی تشکیل کر سکے گی، جس کی حمایت حکومت کو بھی کرنا ہوگی۔ مل کے ذاتی حق خود ارادیت کے اصولوں کے مطابق اور افراد کی اخلاقی ذمہ داریوں کے مطابق حکومتوں کو جمہوری طرز مجبوراً اپنانا پڑے گا۔ ہر جمہوری عمل اجتماعی عوامی منتخب شدہ نمائندوں کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک روشن خیال قسم کی منتخب شدہ پارلیمان ہی حریت پسندانہ طریقہ تعلیم کی حمایت کرے گی۔ ہماری ابتدائی تجویز یہ تھی کہ عوامی نمائندے اس وقت تک روشن خیال نہ بن سکیں گے جب تک انہیں خود حریت پسندانہ طریقہ کار کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ اس طرح یہ دلیل اپنے حلقے کے گرد چکر لگاتی ہوئی نظر آتی ہے اور اپنے ابتدائی نقطے پر دوبارہ پہنچ جاتی ہے اور حالات کو اسی مرکز پر بلا اصلاح کے چھوڑ دیتی ہے جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ایک روشن خیال عوامی نمائندہ پارلیمان کی تخلیق۔ اس مشکل سے فرار کا ایک ہی راستہ ہے کہ جس میں حریت پسندی کے اصولوں کو بھی قربان نہ کیا جا سکے، اور وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے عقائد کے ساتھ گہری وابستگی کو ترک کر دیا جائے۔ حالانکہ حریت پسندی اس تجویز کی حامل ہے کہ عوامی حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں ہر شخص منفرد طور پر حصہ لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کام کو نہایت سرعت کے ساتھ انجام دینے لگیں۔ کسی مدت معینہ تک کے لیے یہ دانشمندی ہوگی کہ ایک ایسے حلقے کے ہاتھوں میں اختیارات سونپ دیے جائیں جو تجربہ کار اور خاصہ تعلیم یافتہ بھی ہو۔ ایک حریت پسند اقلیت کی آمریت کے زیر اقتدار عوام ایک مثالی معاشرے کی تمام خوبیاں رفتہ رفتہ اپنا لیں گے۔ جیسے جیسے ان کی تعلیم میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے ان کی سیاسی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جائیں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بالکل آزاد غیر جانبدار سماج تشکیل پا لے گا جس میں تمام مرد اور عورتیں حکومت کی ذمہ داریاں برابر سے سنبھالیں گے اور حکومت کے کاموں میں مساویانہ طریقے سے حصہ لے سکیں گے۔ تب اسی وقت ہم جمہوریت اور حریت پسندی کا ایک مؤثر امتزاج پیدا کر سکیں گے۔ یہی وہ عام دلیل تھی جو مل نے اپنے مضمون نمائندہ حکومت کے بارے میں پیش کی تھی۔ اس کے ذاتی پیشہ ورانہ تجربے نے اس کے لیے فطری طور پر یہ عمل آسان بنا دیا تھا۔ اس کی عملی سیاست سے قریبی وابستگی صرف نو آبادیاتی حکومت کے حلقے تک ہی محدود تھی کہ وہ بڑی مشکل سے ہی اس معاملہ کا حوالہ دیتا تھا۔ اس کے والد اس سے قبل برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے کارکن تھے اور وہ بھی اسی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس نے ہندوستان کی حکومت میں بحیثیت چیف کلرک ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا تھا۔ ہندوستان برطانوی نو آبادیاتی سامراج کا سب سے بڑا علاقہ تھا۔ وہاں کے سیاسی تجربہ نے اس کے نقطہ نگاہ میں رنگ آمیزی کی تھی۔ اس تجربے نے اسے ایک عجیب سی کیفیت میں غلطاں و پیچاں چھوڑ دیا تھا۔ 19ویں صدی کے اکثر حریت پسندوں کی طرح وہ بھی آزادی اور جمہوریت پر بنیادی انسانی اقدار کی طرح یقین رکھتا تھا، اور اسی زمانے میں وہ ایک ایسی نو آبادیاتی حکومت کی خدمات انجام دے رہا تھا جو نہ تو آزاد تھی اور نہ ہی جمہوری تھی۔ یہ تضاد محض اس مفروضہ پر مبنی تھا کہ نو آبادیاتی باشندے بے حد پسماندہ قوم سے متعلق تھے، اور یہ کہ وہ اپنے معاملات حکومت خود چلا نہیں سکتے تھے، اور ان کے یورپین حاکموں کا کام یہ تھا کہ وہ ایک زیادہ ترقی یافتہ تہذیب کے نمائندوں کی حیثیت سے انہیں اس طرح کی تعلیم دیں کہ جس کی ضرورت انہیں کاروبار حکومت کی ذمہ داریاں ذاتی طور پر سنبھالتے وقت پیش آئے گی۔ نو آبادیاتی حاکم جانتے تھے کہ آمریت کا استعمال ایک خصوصی طور پر تربیت یافتہ اقلیت کے ذریعہ ہی کیا جا سکتا ہے تاکہ اکثریت کی حکومت قائم کرنے کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ مل کا مضمون بعنوان نمائندہ حکومت کے بارے میں اسی انداز فکر کا آئینہ دار ہے۔ اس مضمون کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا وہ منصوبہ ہے جس کے ذریعے حق رائے دہندگی کے بتدریج توسیع کی جا سکے گی۔ یہ قاعدے اور ان کی توجیحات کم و بیش ویسی ہی ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ برطانوی نو آبادیاتی حکمرانوں نے اس وقت سے اب تک برابر استعمال کیے ہیں جبکہ انہوں نے اپنی رعایا کو سرکاری ذمہ داریاں سنبھالنے کی ابتدائی تعلیم دی تھی۔ اس بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ جن افراد کی سیاسی تربیت نہ کی گئی ہو اور ان میں صحیح سیاسی شعور موجود نہ ہو
वो कौमी इंतखाबात में अपनी सही राय दे सकेंगे। किसी कौम की ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर बहुत पेचीदा हुआ करती हैं और फौरी तौर पर वो नाकाबिल फ़हम भी होती हैं। मुकामी हुकूमतों के पास गिने चुने इख्तियारात हुआ करते हैं और उन्हें सीधे साधे मसलों को निपटाना पड़ता है। किसी अवामी इज्तिमा को राय दहिंदगी की तरबियत देने के लिए ये मुनासिब तरीक़ाकार है कि लोगों को पहले मुकामी मामलात में कौमी हाकिमों की मुकर्रर शुदा शराइत के मुताबिक राय देने की इजाज़त दी जाए। इस तरह कौमी हाकिमों की मदद और मशवरे से किसी मखसूस मुकाम या इलाके के बाशिंदे अपने मसाइल ज़ाती तौर पर हल कर सकते हैं। अमली तजर्बे के ज़रिया उनकी हुनरमंदी और अकल रफ्ता रफ्ता तरक्की पाती रहेगी। सियासी एतबार से उनकी तरक्की अपना इनाम इस सूरत में हासिल कर सकेगी जब उन्हें तंदही इर्तिका के साथ साथ ज़्यादा इख्तियारात भी मुंतकिल होते रहेंगे। अगर सब काम सही तरीका तौर पर अंजाम पाते रहेंगे तो वही लोग बिलाखिर कौमी पार्लिमान में भी मुंतखब हो सकते हैं और मुकम्मल तौर पर सियासी शऊर रखने वाले शहरियों की हैसियत से मुंतखब किए जा सकते हैं। नुमाइंदा हुकूमत के महासिन। बहरहाल मिल को ये खौफ था कि अवामी मुंतखब शुदा नुमाइंदों पर हकीकतन ज़्यादा दिन तक बेहतरीन हालात में भी एतमाद नहीं किया जा सकता। मुस्तकबिल के बारे में उसकी उम्मीद इस हकीकत में मुज़मिर थी कि जदीद जमहूरियत की इम्कानी शक्ल सिर्फ एक नुमाइंदा हुकूमत ही हो सकती है। पुरानी शहरी रियासतों के शहरियों के बरक्स जो पब्लिक के काम इज्तिमाई असम्बलियों में अंजाम दिया करते थे, जदीद नुमाइंदा ऐवान अपने मुंतखब शुदा नुमाइंदों के जरिए अवामी काम अंजाम देते हैं। ये नुमाइंदा औसत दर्जे के इंसानों से तजर्बा और काबिलियत के एतबार से बुलंद होते हैं और ये नुमाइंदे अकली इस्तेदलाल के जरिया अवाम को कायल करने की सलाहियत रखते हैं। मिल का ख्याल था कि अगर ज़हीन अकलियतों को इस बात का मौका दिया जाए कि वो अपनी राय मुश्तरका तौर पर मुनासबत के साथ नुमाइंदगी के निज़ाम के तहत इस्तेमाल में लाएं तो ऐसे ऐवानात की खसूसियत बुलंद हो जाएगी। इसलिए मिल ने एक नुमाइंदा हुकूमत की वकालत भी की थी और उसे अपनी जुमला खानियों के साथ साथ एक ऐसा जरिया समझा था जिसके वसीला से हम हकीकतन एक हुर्रियत पसंद समाज की मंजिलों को पा सकेंगे। इब्तदाई दौर के अफादियत पसंदों के मुकाबले में मिल की तसनीफात में हुर्रियत पसंदाना नज़रियात के फिक्री पहलुओं में एक फैसला कुन तब्दीली पाई जाती है। यह तब्दीली मुआद के बजाय ज़्यादातर तरीक़ाकार की तब्दीली है। जिन आज़ादियों के हुसूल की खुशगवार उम्मीदें मिल का मतम नज़र बनी थीं, वही उम्मीदें उसके पेशरों के ज़ेर नज़र रही थीं। हालांकि उसकी तसनीफ सियासी इक्तसादियात के उसूल जिन इक्तसादी नज़रियात की हामिल है, उनमें उसने कुछ मुख्तसर सी मराहत ख़ास तौर से इजाफा किताब के बाद के एडिशनों या अशातों में किया है। उनमें हुकूमत की मुदाखलत की ज़रूरत, फ्री मार्केट पर उसका एतमाद वगैरह क्लासिकी इक्तसादियात के माहिरीन की रिवायात के अहम मुताबिक हैं। इंसान की इनफरादी आज़ादियों के मामले पर जोर देते वक्त उसने ये कि इब्तदाई हुर्रियत पसंदाना नज़रियात की कुछ ज़्यादा तोसी की जाए। जिस बात ने मिल को मुनफरिद मुफक्कर की हैसियत अता की वो ये थी कि उसने मौजूदा सियासी वसीलों की हुर्रियत पसंदी के मकासद की तकमील के सिलसिले में मौजूदा सियासी ज़राए, फितरी सूरत और खामियों को वजाहत से पेश कर दिया था जो कि हुर्रियत पसंदी के मकासद की तकमील के सिलसिले में इस्तेमाल की जाती हैं। उसकी निगाह में हुर्रियत पसंदी अपनी नज़रियाती अहमियत खो चुकी थी। उसके ख्याल में इंसानी मसाइल के सिलसिले में ये कोई मुकम्मल हल नहीं पेश कर सकती थी और इसमें आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भी नाकाम काविशों के ज़रिया करने का एहतमाम था। जो अक़लियत हुर्रियत पसंदी की मुद्दई होती है वो इस बात की मुतवक्के नहीं हो सकती कि उसे अवामी मंजूरी और मकबूलियत फ़ौरन हासिल हो जाएगी। अपने अफकार को हकीकत में बदलने के लिए हुर्रियत पसंदों को इस बात पर इक्तफ़ा करना पड़ता है कि वो अपने काम की टुकड़ों में तकमील करते रहें और लगातार पार्लिमानी मुबाहिसों के ज़रिए मसाइल के हल तलाश करते हैं। 20वीं सदी की हुर्रियत पसंदी को मुखालिफ नज़रियात के साथ लामुतनाही मुसालहतों और मुताबिकतों का रवैया अपनाना पड़ा है और मिल के नज़रसानी के बाद हुर्रियत के नज़रिया को वुस्अत निगाह और वजाहत की खूबियाँ मुयस्सर आई हैं। 7वां बाब ख़त्म हुआ।